یہ نہیں ہے کہ پنجاب میں صرف پاکستان میں کتنی لینگویجز ہیں، پھر انڈیا میں جاؤ، پھر اس طرف جاؤ، یورپ جاؤ، پھر چلو عرب تو ویسے بھی عرب کنٹری، افریقائی کنٹریز میں جائیں، سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا. سب نے ڈھونڈا کہ سرکار کیا فرما رہے ہیں. ہم اور آپ ڈھونڈ رہے ہیں، قرآن کا ترجمہ دیکھنا، علماء سے پوچھنا. تو یہ ایک وجہ ہوتی ہے کہ جب آپ حق کا پیغام لے کے چلتے ہیں نا، لوگوں کو سمجھ آ ہی جاتی ہے. ساتھ ساتھ جو طریقت کا کام ہے وہ ظاہراً سمجھانے سے زیادہ یہ ہے کہ توجہات کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، یعنی وہ باطن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان کے دل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو اس سے بھی جب آپ کے دل میں وہ ایک تڑپ آ جاتی ہے اور ایک چیز تبدیلی محسوس کرتے ہیں، تو آپ پھر جو وہ کہنا چاہتے ہیں، ان کی تعلیمات ہیں، وہ خود پھر جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، سالکین ہوتے ہیں، وہ خود پھر ڈھونڈتے ہیں سرکار اس بارے میں کیا فرماتے تھے، اب آج کیا کہا. اس کے بارے میں آپ کو ایک مثال دوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ فرمایا کرتے تھے کہ مدینہ شریف میں تھے تو ہم نے باری ایک اور صحابی کے ساتھ، ابھی میں نام بھول گیا ہوں ان کے ساتھ میں نے باری لگائی تھی. ایک دن آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معذرت فرمایا، ایک دن آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے تھے، جو سنتے تھے میں چونکہ کام پہ ہوتا تھا، اگلے دن میں جاتا تھا، تو پھر وہ جو ساری باتیں سنتے تھے وہ مجھے بتایا کرتے تھے. جب میری باری ہوتی تھی، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میت میں ہوتا، وہ ساری باتیں سن کے سیو کر کے محفوظ کر کے ان کو سنات کہ آج یہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. یہ تو وہ تڑپ ہوتی ہے نا، طلب پیدا ہو جاتی ہے کہ مرشد کیا کہنا چاہتا ہے، مرشد نے کیا کیا، یہ عمل کیوں کرتے ہیں، یہ چیز کیوں کرتا ہے. تو یہ ایک وجہ تھی کہ سرکار کا پیغام پہنچ گیا. الحمدللہ صرف پنجاب میں نہیں ہے، آپ ایران میں جائیں، آپ افغانستان میں جائیں، آپ دنیا کے دیگر ممالک میں جائیں. ہم تو نہیں گئے اروپا میں، یورپ میں، لیکن وہاں پر بھی سرکار کے بڑے جو ہے الحمدللہ استانے ہیں. یو کے میں ہے، ابھی ایک بھتیجا میرا گئے ہیں باہر، نیو یارک گئے ہیں. تو الحمدللہ سرکار کا پیغام پہنچ گیا ہے، اور انشاءاللہ یہ مزید پھیلے گا. حق کی آواز ہے اور انشاءاللہ پھیلتا جائے گا. سرکار مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدین میں سے یا خلفاء میں سے مرید کو یہی لگتا ہے، ہر ایک مرید کو، کہ میرا مرشد مجھ سے بہت محبت کرتا ہے. ہر ایک کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ میرا مرشد مجھے ہی محبت کرتا ہے. تو سرکار مبارک کے کوئی ایسے خلیفہ، کوئی ایسے مرید جنہوں نے سرکار کی بڑی خدمت کی ہو، اور جو آپ نے فرمایا ہو اسی طرح کیا ہو، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم، اور جو مبارک صاحب طریقت کا جو سلسلے میں نقش بندیہ سیفیہ کا جو سلسلے کے چلنے کا طریقہ ہے اس پہ پورا عمل کرتے ہوں. کوئی آپ کے کوئی ایسے خلیفہ کو نام بتانا پسند کریں گے؟ لاکھوں ہوں گے، کوئی ایک ایسے. ہمارے ایک دوست ہے حیات اللہ مؤدب صاحب، سرکار مبارک صاحب کے خلیفہ ہیں، وہ کابل میں ہوتے ہیں. آپ کے بارے میں ایک جملہ میں نے خود تو ان سے نہیں سنا، لیکن کسی اور نے بتایا کہ آپ فرمایا کرتے ہیں کہ مجھے ایک چیز کی افسوس رہے گی ساری زندگی، کہ کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جو سرکار، یہ ان کا جملہ ہے، میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں، کہ جو سرکار مبارک صاحب کو کمحقو پہچان سکے کہ سرکار کا مقام کیا ہے، اور سرکار جو ہے وہ یعنی ان کے شان کو پہچان سکے کہ محقو باطنی طور پر اس کا اس طریق. تو آپ کا سوال کہ کس نے آپ کے تعلیمات کو جو ہے وہ کیا ہے، الحمدللہ سارے خلفاء اپنے استعداد کے مطابق کوشش کر رہے ہیں سارے. پھر ظاہر ہے کچھ ہر انسان کے ساتھ شیطان اور نفس ہوتا ہے، اگر سلوک میں وہ آ جاتی ہے، دنیاوی لالچ آ جاتا ہے، پھر ظاہر ہے وہ تعلیمات سے آدمی ہٹ جاتا ہے. اس طرح بھی لوگ ہیں، بہت سارے لوگ سلوک میں ہم نے دیکھے سرکار مبارک صاحب کے خلفاء میں کہ وہ ہٹ گئے ہیں رستے سے. لیکن الحمدللہ اکثر سالکین چونکہ مبارک صاحب نے تربیت ہی ایسی کی تھی. اب آپ کو پتہ ہے وہ کالر کاٹتے تھے. جی جی. ابھی کل میں نے بال تھوڑے سے کاٹے نا، تو سرکار اگر ایسے بھی بال ہوتے تھے تو فوراً وہ کہتے ہیں اس طرح پہرو، بس ایسے ہی صرف ادھر سے کاٹو، کم نہ کرو، انگلش سٹائل نہ بناؤ. سٹائل بنانے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹائل بناؤ. تو یہاں سے جو ہے نا آپ کہتے تھے جو 3 طریقے مسنون اس طرح کریں.
اور اس کے علاوہ اگر کسی کا ٹخنوں سے یہ نیچے ہوتا تھا یہ پاچے کیا کہتے اس کو، شلوار، ہاں جی، یہ نیچے ہوتا تھا تو سرکار کٹواتے تھے. پہلے تو سرکار ابتداً بتایا کرتے تھے یہ اوپر رکھو، اس کا اس پہ جو ہے نا اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھی جاتی. جو بھی حدیث تھے وہ فرماتے، مسبل کہتے ہیں نا عربی میں، مسبل کی طرف اللہ رب العزت رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا. لیکن بعد میں سرکار نے جب دیکھا کہ یہ تو معاملہ زیادہ ہو گیا، سرکار نے کاٹنا شروع کر دیا. یعنی سرکار نے تربیت اپنے مریدین اور خلفاء کی اس طریقے سے کی ہے کہ سب الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ شریعت کے مطابق زندگی گزارے. خاص طور پر سرکار کے اپنے صاحبزادے ہیں، ان کی تربیت ظاہری اور باطنی طور پر آپ نے کی ہے. ہمارے بڑے بھائی جتنے بھی ہیں، ہمیں بھی اللہ توفیق دے، کوشش کر رہے ہیں. لیکن جو خلفاء ہیں سب، میں ایک کا نام نہیں لے سکتا کہ یہ ایک شخص ہے، کیونکہ ہر ایک کو دے کے کسی میں سرکار کا ایک رنگ زیادہ ہے. کہ مجھے ایک دوست نے پوچھا سعودیہ میں، پوچھا کہ سرکار مبارک صاحب کے جو صاحبزادے ہیں، یعنی ہمارے بھائیوں کے بارے میں پوچھا، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کون کس طرح ہے، اور اخلاق اور اعمال اور یہ سارے. میرے بھائیوں کے بارے میں پوچھا کون جلالی ہے کون جمالی. یہ اکثر ہماری صوفیہ کہتے ہیں نا کہ کون جلالی ہے کون جمالی ہے. میں نے ان کو ایک جملہ کہا، میں نے کہا دیکھیے سرکار مبارک صاحب کے سارے خلفاء ہیں، سارے بچے پھول ہیں، آپ کے گلستان کے پھول ہیں. اب ہر پھول کی اپنی اپنی خوشبو ہے، سارے مختلف پھول ہیں، کسی کی خوشبو زیادہ کسی کا کم. اور پھول کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ بڑے کانٹے کسی کے ساتھ چھوٹے. مبارک صاحب کے سارے خلفاء پھول ہیں. ہم سب کا احترام کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہم سب خلفاء کے ساتھ مل کر اب مبارک کے تعلیمات کو آگے پھیلائیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں. سب کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ. شریعت سرکار نے ہمیں فرمایا ہے کہ شریعت کے مطابق چلنے. ایک جملہ سرکار فرمایا کرتے تھے، حالانکہ سرکار مبارک کوئی مسئلہ آتا نا فوراً علماء کو کہتے ہیں کتابیں اٹھاؤ، دیکھو یہ فقہی مسئلہ ہے، عقائد کا مسئلہ ہے، یہ اس کو دیکھو ڈھونڈو کس طرح ہے، کون سا افضل ہے، اس میں مفتابی قول کون سا ہے. لیکن اس کے باوجود فرمایا کرتے تھے کہ اگر کہیں میں شریعت سے خلاف ہو جاؤں تو آپ نے میری پیچھے نہیں چلنا. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ نہیں فرمایا کرتے کہ آپ میرے مرید ہیں تو میرے مطابق چلنا ہے. وہ تو بے شک تعلیمات ہیں تصوف کے کہ شیخ کے مطابق. آپ مسجد یہ سوال بھی کر رہے تھے نا ادھر، اس کے بارے میں آپ نے کوئی بات بھی پوچھی آگے. تو بہرحال سرکار نے شریعت پہ زور دیا ہے، اور انشاءاللہ سارے خلفاء. کچھ اگر کمزور ہے ہماری دعا ہے ہمیں پہلے تو اپنے لیے کہ اللہ ہمیں توفیق دے اور کہ سرکار کے جو تعلیمات ہے اس کے مطابق زندگی گزارے. اس کے بعد ہم سارے خلفاء کے لیے یہی دعا کرتے ہیں. الحمدللہ چل رہے ہیں نظام. سرکار یہ تھوڑی سی اصلاح کیجئے گا، مرید اپنے مرشد کی کاپی کر سکتا ہے اور کس حد تک کر سکتا ہے؟ خالی کاپی کے حد تک کہ کچھ عمل کرنا بھی ضرور ہے. تھوڑی سی ہمارے چینل کے توسل سے ہماری اصلاح کیجئے گا کہ لوگوں تک ایک اچھا پیغام چلا جائے. دوسرا، درباروں پہ جھکنا، سجدہ کرنا، یہ چکر لگانا، اس کے بارے میں تھوڑی سی ہماری اصلاح کیجئے گا، تھوڑی سی رہنمائی فرما دیجیے گا کہ کہاں تک یہ درست ہے، ذرا تھوڑی سی رہنمائی کیجئے گا. پہلا سوال آپ نے کیا کہ مرشد کو کاپی کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا. دیکھیے اگر آپ ایک کامل مکمل مرشد کے مرید ہیں اور وہ ایک عالم دین بھی ہے تو اس کو کاپی کرنے میں حرج نہیں ہے، اس لحاظ سے کہ اگر آپ کو مسائل شرعی کا نہ پتہ ہو اور آپ کو یقین ہو کہ میرا مرشد چونکہ شریعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو میں اس کو کاپی کروں تاکہ میری زندگی شریعت کے مطابق ہو جائے. لیکن کاپی کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ حلیہ صرف اس طرح بنانا ہے، نہیں، ان کی زندگی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا. وہ کیسے نماز پڑھتے تھے، میں آپ کو ایک مثال دوں. ادھر ایک دوست آیا، سالک ہیں، ابھی بھی آتا ہے. اس نے مجھے کہا کہ سرکار مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی طرح میں بننا چاہتا ہوں، میں سرکار مبارک کی طرح بننا چاہتا ہوں. میں نے کہا تو بنو، اس کا طریقہ ہے. اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی اچھا پروفیسر یا کوئی ڈاکٹر یا کوئی انجینئر، تو آپ کیا کریں گے؟
آپ ڈھونڈیں گے وہ کیسے انجینئر بنا، وہ کیسے ڈاکٹر بنا، تو آپ سرکار کی زندگی تو کتابوں میں لکھی ہے، ہم سے پوچھ لو، وہی زندگی اپناؤ، وہی مقام آپ کو ملے گا۔ وہ تو استعداد اپنا اپنا ہے نا۔ ابھی 2 اسٹوڈنٹس ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، کوئی کسی میں اللہ نے زیادہ ذہانت رکھی ہے، کسی میں کم رکھے ہیں، وہ ہو سکتا ہے اس لیول تک نہ پہنچے، لیکن رستہ تو وہی ہے۔ اگر آپ نے سرکار کے مقامات کو پانا ہے یا اس میں سے کچھ حصہ لینا ہے تو سرکار کے مطابق زندگی گزارو، ہر لحظہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آپ کی زندگی کا ہر معاملہ اللہ کی رضا کے لیے، ہر چیز میں شریعت کا خیال رکھنا۔ تو مرشد کو اس طرح کاپی کرنا تو ٹھیک ہے، اور اگر جہاں لگے کہ مرشد اب جو ہے، جیسے میں نے سرکار کا مثال دیا، سرکار نے فرمایا کہ جہاں میں شریعت کے خلاف جاؤں آپ نے مجھے نہیں فالو کرنا۔ حالانکہ وارث رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی آپ کو میں نے پہلے تھوڑا سا عرض کیا، وہ شریعت سے بہت کوشش کرتے تھے کہ اتنا جو ہے نا، اتنی سی بات وہ شریعت سے نہ نکلے، اور افضل سے جب میں ایک چیزیں ہوتی، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جائز ہوتی ہیں، جیسے سفر میں روزہ کھانا ہمارے فقہ کے مطابق جائز ہے، رکھنا افضل ہے ہمارے فقہ کے مطابق، تو وہ افضل پہ عمل کرتے تھے، جائز پہ نہیں۔ سمجھ آئی نا میری بات؟ ایک چیز ہوتی ہے آپ کے پاس آپشنز ہے، افضل پہ عمل کرو یا جائز پہ، آپ افضل پہ عمل کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ آپ نے اگر کسی کو فالو کرنا ہے، کسی کو کاپی کرنا ہے، شریعت کے مطابق، شریعت سے جیسے ہی ہٹا اس کو چھوڑنا ہے۔ زیادہ زور سرکار کا اس پہ تھا کیونکہ طریقت میں ایسے لوگ آ گئے، ایسے لوگ شامل ہو گئے، کیونکہ یہاں پر اسپیشلی پنجاب میں ایک بزنس بنا ہے، کاروبار بنا ہے، پیسے ہیں، پیر بنے تو لوگ خدمت کرتے ہیں، تو جن کے پاس اور آپشن نہیں ہوتے تو پیر بن جاتے ہیں، پھر وہ شریعت مریت کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شریعت کیا ہے۔ تو اس لیے سرکار نے زیادہ زور دیا تھا کہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اس کے مطابق چلنا۔ جو جہاں پر کوئی شخص یہاں سے نکل گیا تو پھر اس کو کاپی کرنا مناسب نہیں، بلکہ اس کو نہ کاپی کرنا پھر مناسب ہے۔ اور حلیہ جو ہے، حلیہ بھی اس طرح بنانا، اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ شریعت کے مطابق آپ کا حلیہ ہے، بلکہ مشائخ اگر کامل مکمل ہوتے ہیں اور تو وہ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق جو ہے اپنا لباس اپنائیں، حلیہ بنائیں اور اعمال بنائیں۔ تو یہ اس کا جواب یہی ہے خلاصہ، کہ اگر شریعت کے مطابق ہے تو اس کو فالو کرنا، اس کو کاپی کرنا بالکل درست ہے۔ اگر کسی کے پاس علم نہیں ہے تو ظاہر ہے کریں گے۔ کہتے ہیں پیر کا عمل فقہ ہوتا ہے، کیا؟ کیونکہ اس نے تو فقہ پر ہی عمل کرنا ہے، اس نے تو شریعت کے مطابق، تو آپ اس